نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والدین کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرما دیا، آیت نمبر 215 میں، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ کہہ دو، جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی لسٹ ترتیب سے بتا دی جن پر مال خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس لسٹ میں والدین کو سب سے پہلے رکھ دیا۔ سب سے پہلے جن کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے وہ ہیں ہمارے والدین۔ اصل ضرورت والدین کو اپنی اولاد کی تب ہوتی ہے جب والدین اپنی اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے اپنا سب کچھ ان کی پرورش پر لگا دیتے ہیں، اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنا مال، اپنا آرام، اپنا سکھ، اپنا چین، اپنی فکریں، اپنی سوچیں، سب کچھ۔ اب جب یہ والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو انہیں اپنی اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سہارا مالی لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے اور جذباتی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، اور بعض اوقات جسمانی لحاظ سے بھی۔ مال خرچ کرنے کا اللہ نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ مال ہی ان سب سہاروں کی بنیاد ہے۔ والدین پر مال خرچ کرنے کا حوصلہ ہوگا تو آپ کا اخلاق ان کے ساتھ اچھا رہے گا۔ والدین پر مال خرچ کرنے کا حوصلہ ہوگا تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہوگا، اور والدین پر مال خرچ کرنے کا حوصلہ ہوگا تو آپ ان کے لیے اچھے جذبات رکھ سکتے ہیں۔ والدین پر مال خرچ کرنے کا حوصلہ ہوگا تو آپ ان کے بوڑھے ہوتے ہوئے جسم کی آسانی کے لیے ان کے استعمال کی چیزوں کو آرام دہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ والدین عمر کے جس حصے میں ہوتے ہیں ان کو اکثر اوقات پیسے کی شکل میں نہیں چاہیے ہوتا، آرام اور سکون کی شکل میں چاہیے ہوتا ہے، اچھے رویوں کی شکل میں چاہیے ہوتا ہے، اور اکثر اوقات اولاد کو ہی خوش کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادھر تک کہہ دیا کہ جب تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک مت کہو۔ بعض اوقات وہ بنا ہوا کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو بعض اوقات وہ چیزیں کھانے کی ضد کر بیٹھتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات سونے کے وقت خواہش ظاہر کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی باتیں کرے، اور بعض اوقات بھری مجلس میں نیند کا بہانہ کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی پرانے دوست کو ملنے جانے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، اور بعض اوقات ضرورت کے وقت ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے بچوں کو روتا دیکھ کر اپنے ہی بچوں سے خفا ہو جاتے ہیں کہ تم نے ان کو کیوں رلایا۔ اب کرنا یہ ہے کہ تحمل اور برداشت سے خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے معاملہ کرنا ہے، اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہماری کسی بات سے انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ اللہ نے والدین کے حقوق ادا کرنے کا کہتے ہوئے کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر بیٹا ہے تو اس کے اپنے والدین پر یہ ذمہ داریاں ہیں، اور اگر بیٹی ہے تو اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ جہاں پر فرق ظاہر کرنا تھا، مثلاً وراثت میں اور گواہی دینے میں، وہاں اللہ نے الگ الگ بتا دیا کہ بیٹے کا اتنا حصہ ہوگا اور بیٹی کا اتنا حصہ ہوگا، یعنی بیٹے کا بیٹی کی نسبت دگنا حصہ ہوگا، اور پھر اسی طرح دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی۔ لیکن ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی جہاں بھی بات آئی ہے، اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ بیٹے کی ذمہ داری بیٹی کی نسبت دگنی ہے، یا یہ کہ خاوند اپنے والدین کی خدمت کروانے کے لیے اپنی بیوی کو اس کے ضرورت مند والدین کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے روک سکتا ہے، یا یہ کہ اپنے والدین کا کھانا بنوانے کے لیے بیوی کو اس کے اپنے والدین کا ضرورت کے وقت کھانا بنانے سے روک سکتا ہے۔ یہ سب عقائد ہمارے معاشرے کی خود ساختہ سوچ کا نتیجہ ہے، جہاں بیٹیوں کو وراثت میں بیٹوں کے برابر حصہ دینے کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک جیسا ہی چاہتے ہیں، اور جب والدین کے حقوق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے، یا پھر بیٹے کی بیوی کی ذمہ داری ہے۔
بیٹیاں تو صرف جائیداد میں برابر کا حصہ لے کر شادیاں کر کے اپنے شوہروں کے والدین کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ان کا اپنے والدین کو ملنے جانے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے یا ان کی خدمت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سب جاہلانہ طور طریقے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی بیوی کی مشرک والدہ سے بھی حسن سلوک کرنے کا کہا۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ جو ابھی تک مشرک ہیں اور وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے میرے پاس آئی ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل، وہ تمہاری ماں ہے، ان کا تم پر پورا حق ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی ضروریات پوری کرو جو تم پوری کرنے کی قدرت رکھتی ہو۔ یہ کوئی واقعہ یا کوئی قصہ گوئی کی داستان نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی بیوی کی مشرک ماں کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور ضرورت پوری کرنے کی تلقین کی، اور ہمارے معاشرے کے مرد اپنی بیویوں کو ان کے مسلمان والدین کے جائز حقوق اور ضروریات پوری کرنے سے منع کر دیتے ہیں کہ اتنا اپنے ماں باپ کا خیال ہے تو پھر طلاق لے کر انہی کو خوش کر لو، ہمارے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ یہ ہے قرآن کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ؟ کیا یہ ہے ہمارے معاشرے کی تربیت؟ کیا یہ ہیں ماں کے پیروں میں جنت ڈھونڈنے والے؟ کیا یہ ہیں باپ کو جنت کا دروازہ سمجھنے والے؟ کون سی جنت؟ کس کی جنت؟ کہاں سے لینی ہے؟ کیسے لینی ہے؟ کس کی خدمت کر کے لینی ہے؟ کیسے خدمت کر کے لینی ہے؟ کب خدمت کر کے لینی ہے؟ یہ ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں، اور سوچنے سے زیادہ ہمارے سیکھنے کی باتیں ہیں۔ اور سیکھنی کہاں سے ہیں؟ معاشرے کے رسم و رواج سے نہیں سیکھنی، معاشرے کے جاہلانہ طور طریقوں سے نہیں سیکھنی، بلکہ قرآن اور حدیث سے سیکھنی ہے، قرآن اور سنت رسول پر عمل کر کے سیکھنی ہے۔ یہ تو تھے والدین کی زندگی میں والدین کے حقوق۔ جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے کوئی حقوق ہیں؟ بالکل ہیں۔ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے صدقہ نکالتے رہیں۔ صرف کل 40واں اور ہر سال برسی منا لینا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے سپارے پڑھوا کر یا کھانا کھلا کر یہ سمجھنا کہ ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا، یہ غلط ہے۔ ہمارے دین میں اس کا کہیں حکم نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ یہ ساری بدعات ہیں، یہ سارے وہ رسم و رواج ہیں جو ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے معاشرے سے انجانے میں اپنی زندگیوں میں شامل کر لیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ان کے قبر میں اتارنے کے بعد ہوتی ہے، جب اولاد کو نیند، بھوک اور مہمانوں کی فکر ستا رہی ہوتی ہے۔ اس وقت منکر اور نکیر قبر میں آتے ہیں حساب لینے کے لیے، تو انسان کو اپنی اولاد کی دعائیں مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کا حساب دینے کا عمل آسان ہو جائے۔ اس وقت میت بہت مشکل میں ہوتی ہے۔ پھر اس طرح نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے جب تک اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں تو انسان اللہ سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، میرے درجات بلند ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح اپنے والدین کی بخشش کے لیے صدقات دیتے رہنا چاہیے۔ کہیں پانی کا بندوبست کر دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں۔ اولاد کی نیکی کا اجر اس کے والدین کو جائے گا، اور اولاد کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنی پاک ہے وہ ذات جس نے اجر کمانے کو اتنا آسان کر دیا ہے۔ اب یہ صرف ہماری کم عقلی اور قرآن اور حدیث سے دوری ہے جو ہمارے اور ہمارے والدین کی اجر کی راہ میں رکاوٹ ہے، ورنہ اللہ کے خزانے تو ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے کھلے ہیں۔ اور اللہ کی رحمتیں اور فضل لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھیں اور پھر قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے والدین کے لیے صحیح معنوں میں صدقہ جاریہ بنیں، اور اپنی اولاد کی قرآن اور سنت کے مطابق اچھی اور صحیح تربیت کر کے انہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بننے میں مدد کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔